السلام علیکم، میرا نام محمد سبحان ہے اور میں 20 سال کا ہوں اور میں عثمان کھٹر تحصیل ٹیکسلا کا رہائشی ہوں اور اس وقت میں اسٹوڈنٹ ہوں جی سی ڈی ٹیکسلا کالج کے اندر 3rd ایئر میکینیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ کچھ ٹائم پہلے میں اپنے دوست کے ساتھ ایک روڈ پہ بیٹھا تھا، ہمارے ساتھ ایک ڈس ایبل پرسن بھی موجود تھا، تو ہمارے سامنے سے اچانک ایک گاڑی گزری ہے جس کو دیکھ کے اس معذور شخص نے یہ بولا ہے کہ کاش میں بھی گاڑی چلا پاتا۔ تو اس کی یہ بات سن کے میرے اندر ایک احساس اجاگر ہوا، میں نے سوچا کہ میں کچھ ایسا کروں کہ یہ جو معذور شخص ہیں یہ بھی گاڑی چلا سکیں۔ تو میں نے گھر آ کے اس پہ ریسرچ کی کہ میں کیا کر سکتا ہوں کہ جس کے ذریعے یہ معذور شخص بھی گاڑی چلا پائیں۔ تو میں نے کافی ریسرچ کی، اس کے بعد مجھے یہ آئیڈیا آیا کہ میں گاڑی کو موبائل کے ذریعے چلانے کی کوشش کروں، تو میں نے اس کے اوپر دن رات محنت کی، تو آج اس مقام پہ ہوں کہ میں اس گاڑی کو موبائل کے ذریعے چلا سکتا ہوں۔ یہ ہونڈائی سینٹرو کار ہے 2004 ماڈل، اور ہم نے اس کو موبائل کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ یہ گاڑی اس ٹوٹے پھوٹے موبائل کے ذریعے چلتی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ گاڑی صرف اسی موبائل کے ساتھ چلے، پلے اسٹور پہ اپلیکیشن موجود ہے، ہم کسی بھی موبائل کے ذریعے اس گاڑی کو چلا سکتے ہیں۔ بیسیکلی ہم نے ایک کٹ ڈیولپ کی ہے جو اس گاڑی کے الیکٹرانک فنکشن کے ساتھ اٹیچ ہو کے اور ہمارے موبائل کے ساتھ اٹیچ ہو کے اس گاڑی کو آپریٹ کرتی ہے۔ جتنا یہ پروجیکٹ دیکھنے میں آسان لگ رہا ہے اتنا یہ بیک دا اینڈ کافی مشکل ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے اس علاقے کے اندر وائی فائی کی سہولت جو ہے وہ کافی ہی سلو ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم جب ریسرچ کرتے ہیں اس کے اوپر کچھ چیز ہم ڈھونڈنے کی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہو تو ہمیں کافی ٹائم انتظار کرنا پڑتا ہے، کافی سکرولنگ ہوتی ہے، کافی سلو انٹرنیٹ ہے اور یوزر بہت زیادہ ہیں یہاں پہ، اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑی مشکلات اور چیلنج تھا کہ ہمارا وائی فائی اتنا سلو تھا، ہمارے لیے ریسرچ کرنا، ورکنگ کرنا کافی مشکل تھی۔ اور دوسرے نمبر پہ جو موبائل ہم نے اس پروجیکٹ کے اندر استعمال کیا ہے ہمارے پاس یہی میسر تھا، اور یہ موبائل ٹوٹا پھوٹا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس پہ ہم نے کافی ورکنگ کی، کبھی کبھار ہینگ ہو جاتا، کبھی انٹرنیٹ کا ایشو آ جاتا، کبھی کسی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا، تو کافی ہم نے مشکلات کا سامنا کیا۔ اور بات رہی اس گاڑی کو موبائل کے ساتھ چلانے کی، تو اس کے اندر ہم نے ایک کٹ انسٹال کی ہے جو ہم نے خود بنائی ہے۔ اس طرح کی گاڑی پاکستان میں پہلے کوئی موجود نہیں ہے، ہم نے اس کے اندر جو کٹ لگائی ہے وہ ہم نے خود بنائی ہے، اور اس کی چیزیں ریسرچ کرنے میں اور اس کا آئیڈیا لینے میں کہ یار ہمیں اس کٹ کے اندر کیا کیا چیزیں ضرورت ہوں گی، کافی ہم نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے۔ اور اس کی کٹ کی چیزیں بھی ملنا کافی مشکل تھی، کچھ چیزیں ہم نے کباڑ کے اندر سے نکالی، کچھ ہم نے دکانوں سے پرچیز کی، کوئی لاہور سے منگوائی، کوئی کہاں سے منگوائی، تو کافی مشکلات کے بعد وہ چیزیں ہمیں میسر ہوئیں، ہم نے وہ کٹ بنائی۔ پھر اس کے بعد ہمیں اس کٹ کے اندر پروگرامنگ کرنی تھی، اس کے لیے ہمارے پاس ایک کمپیوٹر موجود نہیں تھا۔ بہت سارے لوگوں کے گھروں میں کمپیوٹر موجود ہوتے ہیں، یقیناً آپ لوگوں کے گھر بھی ہوگا، لیکن میرے پاس نہیں ہے۔ تو میں جانتا ہوں کمپیوٹر کی قیمت کیا ہے، کافی سارے دوستوں سے میں نے رابطہ کیا، یار مجھے ایک دن کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کمپیوٹر چاہیے، تو آپ دے دیں، میں اپنے پروجیکٹ کر رہا ہوں تو اس کی پروگرامنگ کرنی ہے۔ سب نے بولا، کسی نے بولا نہیں ہے، کوئی بہانے ڈال رہا تھا اس طرح۔ پھر میں نے اپنے کالج میں ٹیچر سے رابطہ کیا تو انہوں نے بولا کہ آپ آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ہمارے یہاں پی سی پہ کام کر سکتے ہیں۔ تو میں اپنے کالج میں گیا، ایون اپنے گھر سے کالج تک جانے میں 10 منٹ کا میرا رستہ ہے اور میں پیدل جاتا تھا، اور 3-4 دفعہ میں اپنی پروگرامنگ کے اندر فیل ہوا، روز جاتا پھر واپس آتا، پھر جاتا، پھر اس کے اندر چینجنگ کرتا، پھر جاتا۔ بالآخر ایک دن ہماری جو پروگرامنگ تھی وہ کامیاب ہوگی، تو پھر ہم نے گھر آ کے اس کو گاڑی کے اندر انسٹال کیا، موبائل کے ساتھ کنیکٹ کیا، پھر ہم اس کو ٹیسٹ ڈرائیو کے لیے لے گئے، اور الحمدللہ ہم اپنے پروجیکٹ کے اندر کامیاب ہو گئے۔ اس پروجیکٹ کو بنانے میں کافی سارے لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے، بالخصوص میرے والدین نے میرا فائنینشلی مجھے سپورٹ کی اور میرا ساتھ دیا، اور مجھے یہ اجازت دی کہ آپ اس گاڑی کو اپنے پروجیکٹ کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے اساتذہ نے میرے اوپر کافی محنت کی ہے، مجھے موٹیویٹ کیا ہے، مجھے کافی نئے نئے آئیڈیاز دیے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میرا ایک دوست ہے محمد حسن جو میرے ساتھ اس دن وہاں پہ موجود تھا جہاں پہ ہمیں آئیڈیا آیا تھا، اس نے میرے ساتھ مل کے کافی کام کیا، ہم دونوں مل کے جاتے تھے، چیزیں تلاش کرتے تھے، ریسرچ کرتے تھے، ہم سب نے مل کے کام کیا، تو آج اس مقام پہ کہ یہ گاڑی ہماری موبائل سے چلتی ہے۔ کامیابی آسانی کے ساتھ نہیں ملتی بلکہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، میں تو یوں کہوں گا محنت بھی نہیں بلکہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ دیکھنے میں یہ پروجیکٹ کافی آسان لگتا ہے لیکن ہم نے بھی اس پروجیکٹ کے اندر بہت زیادہ محنت کی ہے۔ ہم لوگ اکثر اوقات پروجیکٹ کے لحاظ سے پریشان ہو جاتے تھے، ڈی موٹیویٹ ہو جاتے تھے کہ یار یہ کیسے ممکن ہو پائے گا کہ ہم اس کو موبائل سے چلائیں گے، ہمیں تو اس کی چیزیں بھی نہیں مل رہی تھی۔ ہم دو دوست آپس میں روز مشورہ کرتے، کبھی تو ہم لوگ فیل ہو جاتے تو یہ سوچ دیتے یار چھوڑو بس کل نہیں بنانا، اپنا کام کریں گے، کوئی اسکول وغیرہ پڑھیں گے۔ تو اکثر اوقات ہمیں دوست آ کے مشورہ دے رہتا تھا کہ یار پریشان نہیں ہونا، یہ چیز یہاں پہ نہیں مل رہی لیکن اس دکان پہ ملے گی۔ پھر ہم صبح اٹھتے، پلان بناتے، دوبارہ سے اپنی ریسرچ کرتے، دکان پہ جاتے اور وہ چیز تلاش کرنے کی کوشش کرتے جو ہم نے اس کے اندر لگائی ہے۔ تو پھر کافی محنت کے بعد 3 مہینے کا عرصہ لگا ہمیں اس پروجیکٹ کو بنانے میں، 3 ماہ کے اندر ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور تب جا کے یہ ممکن ہو پایا ہے کہ اس گاڑی کو ہم موبائل کے ساتھ چلاتے ہیں۔ ادارے ہمارا ساتھ دیں گے، ہمیں سپورٹ کریں گے، فائنینشیل سپورٹ کریں گے ہماری،
تو ہم اس قابل ہو پائیں گے کہ جو ڈیوائس ہم نے اس گاڑی کے اندر انسٹال کیے وہ ہم آپ لوگوں کی گاڑی کے اندر بھی انسٹال کر سکتے ہیں اور اس چیز کو پبلش کر سکتے ہیں عام عوام کے لیے، اور یہ ہم ہر قسم کی گاڑی کے اندر انسٹال کر سکتے ہیں۔ فیوچر میں انشاءاللہ ہم اس کو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہر انسان کا ایک خواب ہوتا ہے اور میرا یہ خواب ہے، میں پاکستان کو ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک مقام پہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس حوالے سے اگر مجھے باہر کی کنٹریز میں اپرچونیٹیز ملتی ہیں تو میں انشاءاللہ اس کو ضائع نہیں جانے دوں گا، بلکہ میں جاؤں گا وہاں پہ اور وہاں جا کے اپنے وطن کے لیے، پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کروں گا۔ پاکستان کے لیے وہاں پہ تجربے کریں گے اور پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کروں گا وہاں پہ، کیونکہ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے وطن کو دوسرے وطن کے اندر اس کا نام روشن کرنے کی کوشش کرے۔ تو میری بھی یہی خواہش ہے کہ میں دوسرے وطن جا کے اپنے وطن کا نام وہاں پہ روشن کروں اور دنیا والوں کو یہ بتا سکوں کہ پاکستان کسی سے کم تر نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے اندر ایسے ہیرے موجود ہیں جو پاکستان کو اوپر لے کے آ سکتے ہیں۔ آج کل کے نوجوانوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی گھر بیٹھ کے ہتھیلی پہ مل جائے گی، لیکن اس طرح ممکن نہیں ہے، کیونکہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ محنت نہیں کرنی پڑتی بلکہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے بندہ اس قابل ہو سکتا ہے، اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی امید رکھوں گا کہ آپ لوگ محنت کریں گے، دن رات پاکستان کا نام روشن کرنے کی کوشش کریں گے، اپنا نام روشن کرنے کی کوشش کریں گے اور باہر کے ممالک میں اپنے وطن پاکستان کو اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔